لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات قرآن کے سورہ مبارکہ سورہ دہر کی تیسری آیت مبارکہ کے ذیل میں جس سفر کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا. اب چاہے تم اس سلسلہ ہدایت کو مان کر شکرانِ نعمت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ یا اس سلسلہ ہدایت کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. جو بھی وقت میسر آیا ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سایہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. مجبوری وقت کی اور دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی تھی. بہرحال اس سلسلے کی اس آخری گفتگو میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اللہ جو ہادی کو بنانے والا ہے، جو رہبر کو بنانے والا ہے، جو اس کائنات میں ہم سب کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لے رہا ہے، اس نے صفات و کمالات عطا کر کے اپنے نمائندے کو اس کائنات میں بھیجا. ایسا نہ ہوا کہ الہی نمائندے اس کائنات میں آئے ہوں اور آنے کے بعد انہوں نے کسی کے آگے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کیا ہو اور پڑھ لکھ کر اس دنیا میں ترقی حاصل کی ہو. ہم اور آپ اس کائنات میں آتے ہیں، جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تب کسی قابل بنتے ہیں. اللہ کا نمائندہ پیدا ہی عالم ہوتا ہے اور دنیا شاید اس بات کو نہ مانتی اگر 3 دن کے علی نے دست نبوت پہ توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کر کے کائنات کو یہ نہ بتا دیا ہوتا کہ دیکھو ہم صاحب علم پیدا ہوتے ہیں. بات کل یہاں تک آپ کی خدمت میں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کسی شخصیت کو مانتے ہیں تو ادھر ان کا رخ مڑا اور انہوں نے کمالات کو ان کی طرف جوڑا، جبکہ یہ دنیا کے دیے ہوئے القاب ہیں اور دنیا کے دیے ہوئے لوگوں کے شرف ہیں. لیکن اللہ جسے اس کائنات میں بھیجتا ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے کوئی شرف دیں، بلکہ وہ اتنا باکمال ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی چوکھٹ سے منسلک ہو جائیں تو آپ صاحب شرف بن جاتے ہیں، آپ صاحب عزت بن جاتے ہیں، آپ صاحب وقار بن جاتے ہیں. اب ہمارے لیے اعتراض یہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب آپ تو باتوں باتوں میں مولا کائنات کے اتنے فضائل پڑھ جاتے ہیں کہ آپ رسول اسلام کو کم آنکتے ہیں، کم رکھتے ہیں اور علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی. میں ایک جملے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مولا متقیان کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں وہ دراصل رسول کے فضائل اپنے مولویوں سے سنتے ہیں اور علی کے فضائل ہمارے مولویوں سے سنتے ہیں. اس لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ رسول کو ہم نے گھٹا دیا اور علی کو ہم نے بڑھا دیا.
بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے فضائل اپنے مولویوں سے سنے ہیں اور علی کے فضائل ہمارے مولویوں سے سنے ہیں۔ ہمارے مولوی علی کو بڑھاتے نہیں، تمہارے مولویوں نے رسول کو گھٹا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ہم تو اس حیثیت سے علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ دیکھیے جتنے علی کے فضائل پڑھے جائیں گے اتنا عظمت پیغمبر نکھر کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، فضائل علی کے پڑھے جائیں، شخصیت رسول کی نکھر آئے؟ تو سنیے، ایک شاگرد ہوتا ہے اور ایک استاد ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر بیٹھ کے کسی استاد کی تعریف کرنے لگ جائیں، ارے صاحب ان کے کیا کہنے، وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، تو استاد کی تعریف تو ہوگی لیکن شاگرد کی تعریف نہیں ہو سکتی اگر کسی استاد کا تذکرہ ہو۔ اس کے برعکس آپ کسی شاگرد کی بیٹھ کے تعریف کرنے لگے، ارے کیا کہنا اس بچے کا، کیا صلاحیت ہے، کیا ذہنیت ہے، کیا پڑھتا ہے، اس کے تو علم کے چرچے چاروں طرف ہیں، تو فوراً آپ پوچھیں گے اس کو پڑھایا کس نے ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر استاد کی تعریف ہوگی تو شاگرد کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر شاگرد کی عظمت بیان ہو تو استاد کی عظمت سامنے نکھر کے چلی آئے گی۔ علی کے فضائل پڑھ کے ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں، جب وسیع کا معیار اتنا بلند ہے تو نبی کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ نہیں صاحب اس کا کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، بس ہم جسے مانتے ہیں رسول نے ان کی بھی تو عظمت بیان کی ہے۔ کیا عظمت بیان کی؟ کہا رسول نے کہا نہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستارے ہیں۔ میں بے شک کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رسول کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ بھی انکار نہ کیجیے گا اگر کوئی کہے کہ رسول نے اصحاب کے لیے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، تو بے شک یہ حدیث صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، پوری حدیث میں سناتا ہوں۔ رسول نے فرمایا انا الشمس، میں سورج ہوں، وعلی کالقمر، علی چاند ہے، اصحابی کالنجوم، صحابہ ستارے ہیں۔ یہ ہے پوری حدیث۔ دو فقرے کنارے رکھ دیے، اپنا والا پکڑ لیا، صحابی ستارے ہیں، کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ اور آج حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا انا الشمس، میں سورج ہوں، وعلی کالقمر، علی چاند ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستارے ہیں۔ اب وجہ بیان کی رسول نے، انا الشمس، میں سورج اس لیے ہوں کہ انا کل سردار، میں سردار ہوں، انا کل سید، میں سردار ہوں، اس لیے سورج ہوں۔ علی کل قمر، اس لیے کہ علی وزیری، علی میرا وزیر ہے۔ اصحابی کالنجوم، صحابی ستارے ہیں، کس لیے کہ اصحابی کالخدم، صحابی میرے خادم ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے سنا یا سمجھا یا نہیں۔ میں سورج اس لیے ہوں کہ میں سردار، علی چاند اس لیے ہے کہ علی میرا وزیر، صحابی ستارے اس لیے ہیں کہ میرے خادم، میرے نوکر۔ بھائیوں جھگڑا کچھ نہیں ہے،
1400 سال سے ہم یہی تو دنیا کو سمجھاتے ہیں، سردار کو سردار کی جگہ رہنے تو نوکر کو نوکر کی جگہ رہنے۔ صلوات پر محمد والے نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ سارے جھگڑے ختم، جو جس معیار کا ہے اس کو اس جگہ پر رکھو، جو جس حیثیت کا ہے اسے اس جگہ پر بٹھاؤ۔ بس عزیزو، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، اور آج کی شب میں ویسے بھی فضائل پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، لیکن صرف اور صرف یہ چند فقرے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ ذہنی اعتبار سے تیار ہوں، اور جب میں مسائل کی فقرے پڑھوں تو آپ شہزادی زہرا کو دل کھول کے پرسہ دے لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسائل پڑھنے کی رات نہیں ہے، آج تو مسائل محسوس کرنے کی رات ہے۔ آج آپ اس شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل جب آپ آئیں گے نا تو یہ شام غریبہ بن چکی ہوگی۔ ایزا خانے کی رونق آپ کو کل نہیں دکھائی دے گی۔ ایک رات کا میرا مولا مہمان۔ آئیے ہم سب مل کے ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ کبھی صبح نہ ہو۔ میں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ پروردگار یہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ صبح نہ ہو۔ آپ سوچیں گے میں نے عجیب سی دعا کیوں مانگ لی کہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ صبح نہ ہو؟ وجہ جانتے ہیں؟ صبح ہوگی تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، صبح ہوگی تو زینب بن بھائی کے ہو جائے گی، صبح ہوگی تو ام کلثوم کا عباس بچھڑ جائے گا، صبح ہوگی تو لیلا کی 18 برس کی کمائی لٹ جائے گی، صبح ہوگی تو فروا کا قاسم چلا جائے گا، صبح ہوگی تو رباب کی گود اجڑ جائے گی۔ جزاکم ربکم۔ خدا کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے۔ آپ نے خوب پرسہ دیا ہے پہلی محرم سے اب تک، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جن دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ نے بی بی زہرا کو دل کھول کے پرسہ دیا، بی بی زہرا اس کی جزا آپ کو دے، اور مولا آئندہ سال تک سارے عزاداروں کو سلامت رکھے، کہ ہمارے دلوں میں جو ارمان رہ گئے وہ ہم آئندہ سال محرم میں نکال سکیں۔ اور بی بی زہرا، ہم آپ سے ایک عہد لینا چاہتے ہیں شہزادی، ابھی مولا ہمارا رخصت نہیں ہوا، اے بی بی حسین کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات سے یہ وبا بھی رخصت ہو جائے۔ ہر عزادار کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اپنی چادر کی حفاظت میں لے لیجئے۔ شب عاشور قیامت کی شب ہے، 1400 سال بعد میں نے اتنا سا تذکرہ کیا آپ کے کلیجے پھٹ گئے۔ حسین نے کہا بھائی عباس چلو خیموں کا تلایا پھرے، دونوں بھائی چلے تو ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے، دیکھو بیٹو کل علی اکبر سے پہلے ماموں کو جان دے دینا، سلام کربلا کی ماؤں کو۔ ایک خیمے میں ایک بیوہ بیٹھی اپنے بیٹے کو آمادہ کر رہی ہے، ایک خیمے میں ایک ماں اپنے جوان کو آمادہ کر رہی ہے، ایک خیمے میں ایک بی بی رو رہی ہے، اے
اللہ کاش میں صاحب اولاد ہوتی تو میں بھی اپنی اولاد حسین پر قربان کرتی۔ عباس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے بی بی ام کلثوم، کل عباس آپ کی طرف سے جان دے گا۔ ایک خیمے میں حسین پہنچے، دیکھا ایک بیوی جھولا جھولا کے لوری دے رہی ہے۔ اے میرے لال، کاش تم پیروں چلنے قابل ہوتے تو میں تمہیں بھی مولا پر قربان کر دیتی۔ حسین آگے بڑھے، رب آپ مایوس نہ ہو، شہادت کے صفات میں ایک نمایاں صفا بن کے ابھرے گا تمہارا اسفار۔ ایام عزا کی اس آخری رات میں، شب عاشور، کہیں ایسا منظر ہوتا ہے کہ علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، کہیں کہیں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے دن میں جناب علی اکبر کے مصائب سنے ہیں، لیکن میں 2-3 جملے جناب علی اکبر کے سلسلے سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ یقین جانیے کہ میں عشرہ محرم کے علاوہ جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھ پاتا۔ 18 برس کا کڑیل جوان، شبیہ پیغمبر، لیکن میں پہلے ہاتھوں کو جوڑ کر اسی فرش بضا پر بیٹھی بھی شہزادی کونین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اے بی بی زہرا، مجھے اجازت دے دیجئے، میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ شاید مجھ سے سوال کریں کہ میں پہلی محرم سے مصائب پڑھ رہا ہوں، کسی کے مصائب پڑھنے کے لیے میں نے اجازت نہیں مانگی ہے۔ آج علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے لیے میں شہزادی زہرا سے اجازت کیوں مانگ رہا ہوں؟ وجہ جانتے ہیں؟ شیخ مہدی نام کے ایک عالم دین ہیں، ہر روز نماز فجر کے بعد کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی سری کے قریب کھڑے ہو کر مصائب پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے، اتنا گریا ہوا، لوگ داڑھے مار مار کے روئے۔ شیخ مہدی گھر آ گئے، دوپہر میں سو گئے۔ انہوں نے عجب منظر خواب میں دیکھا حسین کی ماں آئی ہے پریشانی میں، اور کہتی ہے، شیخ آج کے بعد علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، آج کے بعد علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ وہ ڈر گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے عالم خواب میں کہتے، شہزادی کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی، کوئی غلط بات پڑھ دی؟ کہا نہیں، تم نے کوئی غلط روایت نہیں پڑھی۔ کبھی بھی پھر مجھے منع کیوں کر رہی؟ کہا شیخ میں تھک گئی ہوں۔ ایسے سنیں گے آپ یہ جملہ، اور ایسے سنیں گے نہیں؟ اگلا جملہ سنیے، شیخ میں تھک گئی ہوں۔ کبھی بھی وہ کیسے؟ کہا تو نے جب سے علی اکبر کے مصائب پڑھے، شام میں کبھی زینب بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی کربلا میں حسین، جزاکم مرحبا، جو اگلے سال جیے گا وہ ماتم کرے گا۔ میں کبھی کربلا جاتی ہوں، کبھی شام جاتی ہوں، اپنی رضا سے کبھی زینب کے چہرے میں ہوا دیتی ہوں۔
जनाब अली अकबर, जिन्होंने रसूल को देखा था, बस पढ़ चुका ये रवायत आप तक पहुंचानी, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस रवायत को किस तरह सुनते हैं। इतने खूबसूरत थे जनाब अली अकबर, हम शबीए पैगंबर कहा जाता है, और जिन्होंने रसूल की ज़ियारत की थी वो जनाब अली अकबर को देखते थे, कसम खा के कहते थे खुदा की कसम हू बहू रसूल। अरब में चारों तरफ ये बात फैल गई कि अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया है जो बहुत खूबसूरत है। दूर दूर से लोग आते थे जनाब अली अकबर को देखने के लिए। अजीजों, आप सोचे जरा, महसूस भर करें, दूर दूर से लोग आते थे जनाब अली अकबर की ज़ियारत करने। एक दिन एक अरब जनाब अली अकबर की ज़ियारत करने आया। 2 जुमले हैं और इन जुमलों को महसूस आपको करना है, और वही मसाइब है, पढ़ चुका मैं। वो आगे कहता है मौला आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, आपने इसका नाम क्या रखा है? कहा भाई मैंने इसका नाम अली अकबर रखा है। हाथ जोड़ के कहता मौला एक बात की इजाज़त चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा अल्लाह ने मुझे भी एक बेटा दिया है जो बहुत खूबसूरत है, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे का नाम अली अकबर रख दूँ। खुदा की कसम हुसैन का सवाल सुन लो और फिर जवाब सुनना इस इंसान का। तमाम है इसी बात पे मजलिस। मौला अगर इजाजत हो तो हम अपने लाल का नाम अली अकबर रख लें। बीबी ज़हरा मुझे हिम्मत दे दीजिए, भैया तुम जो अपने अज़ादारों के हवाले कर ले जाओ। का इजाजत हो तो मैं अपने लाल का नाम अली अकबर रख लूँ। मेरे मौला ने एक जुमला कहा, भाई अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बेटा दिया है ना, तब तो तू उसे बहुत चाहता होगा। कहा हाँ मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे मौला ने कहा अगर तेरे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए, नहीं अज़ादारो आपके ज़हन